بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے سیفی صرف دنیاوی حاجات کی قبولیت کے لیے نہیں بلکہ اس کو ولی اللہ کا پیٹرن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس دعا کو استعمال کر کے کرامات کا اظہار کرتے ہیں۔ دعائے سیفی موکلین اور اس کے جو موکلین ہیں وہ اس قدر جلالی اور اسٹرانگ ہیں کہ جب اس کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی شروع کرتی ہیں، یعنی کہ اس کی پہلی سٹارٹنگ کی جو دعا کی جو اس کی وہ ہے لائن، وہ جب ان کی زبان پر آتی ہے تو اس کی مثال گویا ایسی ہے جیسے کوئی شہد کے چھتے میں مسواک کی ڈنڈی کو ہلائے اور شہد کی مکھیوں کا بھنور ایک جھٹکے سے چھتے سے باہر نکل کے اس کے سر پہ چکر لگانا شروع کر دے، ویسے ہی اس کو پڑھنے والے کے ارد گرد رحمت چکر لگانا شروع کر دیتی ہے۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دعائے سیفی کی فضیلت، اس کی تاریخ اور اس کی اہمیت بتاؤں گی۔ اس کو کئی طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، مگر اس کے چلہ یا عمل کرنے کے لیے سیفی کے عامل کی اجازت بہت ضروری ہے۔ بنا اجازت اس عمل کو کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دعائے سیفی صرف دنیاوی حاجات کے لیے نہیں ہے۔ دعائے سیفی کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ دعائے سیفی جو ہے اس کا تعلق، یعنی یہ جو تعلیم کردہ ہے، یہ کس نے تعلیم کی ہے؟ یہ حضرت علی علیہ السلام سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ یمن کے بادشاہ کو مولا کائنات حضرت علی نے یہ تعلیم کری تھی۔ یمن کا بادشاہ، اس کی حکومت لٹ گئی تھی۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کی بیوی بچوں نے ملک سے، سلطنت سے اس کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، نہ مال، نہ ریاست، نہ حکومت، نہ بیوی بچے، کچھ نہیں، صرف خالی ہاتھ۔ اس کو محل سے نکال دیا گیا۔ اس کے وزیر اس کے خلاف بغاوت کرنے پر تل گئے۔ اس نے چپل اتاری۔ یہ دور حضرت علی کے خلافت کا دور تھا۔ اس نے چپل اتاری اور منت مانی کہ میں ایسے ہی یمن سے مدینہ پیدل ننگے پاؤں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں گا اور اپنی مشکل ان کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ یمن سے مدینہ پہنچا تو کسی نے کہا حضرت علی سے کہ مولا، کوئی غریب بدحال آپ سے ملنے آیا ہے، کیونکہ اس وقت اس بادشاہ کی حالت بہت بری تھی۔ کوئی کیسے پہچانتا کہ یہ بادشاہ ہے؟ بالوں میں خاک، کپڑے پھٹے ہوئے، ہونٹوں کی پیاس اور موسم کی وجہ سے پپڑی اور چہرہ گرد آلود تھا۔ وہ پہنچا اور حضرت علی اس کو دیکھ کے مسکرائے اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ میں کہیں باہر کام سے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں باہر چلے تو چلتے چلتے مولا علی نے جو دعا تعلیم کی، دونوں چل دیے اور چلتے چلتے مولا علی نے کہا کہ جو دعا میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ پڑھتے جاؤ اور یاد کرتے جاؤ۔ مدینے کی سرحد پر جب پہنچے تو مولا علی نے اس کو پوری دعائے سیفی تعلیم کر دی اور اس نے حرف بہ حرف اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اصل میں ساتھ میں انہوں نے اس کو نصیحت بھی کی، اور یہ جو نصیحت اس کو کی وہ دراصل ہمارے لیے بھی تھی۔ کیا نصیحت تھی؟ کہ بادشاہ بن کر، اب جب بادشاہ بنو تو کسی غریب پہ ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ وہ پہنچا یمن، دعا راستے چلتے چلتے یمن پہنچتے پہنچتے اس نے یہ دعا پڑھتا گیا۔ جب وہ یمن پہنچا تو سرحد پہ تو کیا دیکھتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی کہیں ویسا ہے۔ اس کی بیوی، بچے، سب شان شوکت، سلطنت، وزیر، سب اس کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو دوبارہ سے بادشاہ تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ سب دعائے سیفی کی فضیلت کی وجہ سے تھا۔ اب چاہیں تو اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا، شروع میں بتا دیا کہ چلہ جو ہے اس کا وہ بغیر کسی اس کے عامل کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جو چھوٹے موٹے اس کے وظیفے ہیں جو کہ بغیر اجازت کے کیے جا سکتے ہیں، ویسے وہ آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی، وہ آپ کر لیجئے، وہ زیادہ بہتر ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اس کے وظیفے ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں جو بات کرنے جا رہی ہوں، جو کہ آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھا ہوگا، تھم نیل میں بھی، کہ اس دعائے سیفی کا جو قلب ہے، یعنی کہ دل، ہر دعا کا دیکھیں ایک دل ہوتا ہے، دعائے سیفی کا بھی ایک دل ہے۔ اس کا میں آپ کو مختصر سا وظیفہ بتا رہی ہوں، بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ پوری دعائے سیفی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ اگر روزانہ دعائے سیفی ایک دفعہ
ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ چلہ وغیرہ کی میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی، نہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں آپ کو اس کی اجازت دوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو کوئی اس کا جو عامل ہوتا ہے، جو اتھینٹک ہوتے ہیں، وہی آپ کو اس کی اجازت دے سکتے ہیں اس کا چلہ وغیرہ کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اس کے چھوٹے چھوٹے مختصر سے عمل ہیں جو بغیر اجازت کے کیے جا سکتے ہیں، میں صرف آپ کو وہی بتا سکتی ہوں۔ اس کا جو دعا ہے، اس کا جو شروع کی جو پہلی لائن ہے، وہ اس کا قلب کہلاتی ہے، اور اس کا مختصر سا جو ہے آپ کہیں کہ حصہ ہے، وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے سیفی کو آپ ویسے اپنی ہر حاجت، رزق میں برکت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، بیماری سے نجات کے لیے، گھر سے بدحالی، منوسر، یہ سب ختم کرنے کے لیے، مطلب غرض سب چیزوں کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد، پہلا عمل اس کا یہ ہے کہ 7 بار پڑھ لیں، 7 ٹائمز، ٹھیک ہے؟ اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اس کو پڑھ کے آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد 70 بار پڑھ کر، 70 ٹائمز، 70 بار پڑھ کے اول و آخر درود شریف، اور آپ نے اس کو پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے۔ جب آپ اس کو 70 بار پڑھتے ہیں، جو یہ سیکنڈ عمل ہے، 70 بار آپ جب اس کو کسی بھی نماز کے وقت، روزانہ کسی بھی نماز کے ٹائم پہ، نماز دیکھیں چلہ کیا ہوتا ہے، جب آپ ایک مخصوص جگہ پہ مخصوص وقت میں جو ہے عمل کرتے ہیں، مخصوص تعداد میں، تو وہ چلہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مخصوص دن بھی ہوتے ہیں اس میں شامل۔ میں یہاں پر آپ کو ٹائم کی پابندی کی وہ نہیں ڈال رہی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں جگہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں الگ الگ، ویسے تو کہتے ہیں کہ زمین پر ہر جگہ نماز پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے وہ زمین روز قیامت پھر گواہی دے گی کہ اس نے یہاں نماز پڑھی تھی میرے اوپر۔ تو نماز بدل کے پڑھنی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں ہر کمرے میں، اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنی چاہیے بدل کر، جیسے کہ میں نے اپنے بچوں کو عادت ڈالی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں پڑھیں، میں کبھی اپنے کمرے میں پڑھ لیتی ہوں، کبھی ڈرائنگ روم میں پڑھ لیتی ہوں، کبھی کامن روم ہے میرا، لاؤنج ہے ادھر پڑھ لیتی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی ایسے بدل کے، یعنی کہ اس سے بھی یہ کہ گھر میں ایک برکت رہتی ہے، اس کمروں میں ہر جگہ مختلف جگہوں پہ دعائیں وغیرہ ورد ہوتی رہتی ہے۔ ایک یہ طریقہ کار ہے، تو آپ بھی جگہ جگہ بدل کے پڑھیے، اور نماز کے ٹائمنگ بھی چینج کر دیں، یعنی کبھی فجر کے بعد پڑھ لی، کبھی ظہر کے بعد پڑھ لی، کبھی عصر کے بعد پڑھ لی، اس طرح ٹائمنگ چینج ہو گئی، تو یہ چلہ نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک عمل ہے مختصر سا۔ 70 بار جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو 70,000 فرشتے، 70,000 مسلمان پاک جنات اور 70,000 موکلین آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت زبردست بہترین عمل ہے، یہ کریے، آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ کہتے ہیں خدا کی جوش، رحمت جو جوش میں آ جاتی ہے جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے۔ اب یہ جو دعا ہے، دعائے سیفی، اس کا جو قلب ہے، اس کی جو لائن ہے جو پڑھنی ہے 70 بار یا 7 بار، وہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا ہے۔ اس کی شروع کی جو پہلی لائن ہے، اللہم انت اللہ المالک الحق، ٹھیک ہے؟ اللہم انت المالک الحق، اس میں جو ہے آپ کو یہ صرف 5 لفظوں کی ایک چھوٹی سی دعا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام، اللہ، مالک اور حق، یہ استعمال ہوا ہے، حق، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اس کو پڑھیے اور دعا کیجیے اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، تمام مومن مومنات کے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ دعائے سیفی کا میں نے اوپر ڈسکرپشن اسی لیے دیا تھا کہ جب ایک بادشاہ کی سلطنت جو کہ اجڑ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس دعا کی بدولت جب وہ واپس مل سکتی ہے، تو ہمیں اگر نظر بد لگی ہے، ہماری چھوٹی سی سلطنت ہے جو ہمارا گھر ہی ہے، وہ اگر بکھر گیا ہے کسی وجہ سے، جو لوگ پریشان ہیں میرے بھائی بہن، تو کیوں نہیں ہوگا ان کو بھی اس کا وہی اثر ملے گا جو اس بادشاہ یمنی کو ملا تھا۔ تو ضرور کریے گا عمل، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا پروردگار عالم حضرت مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب اور اہل بیت کے صدقے میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو وظیفہ پسند آیا کرے تو اس کو دوسرے مستحقین تک ضرور پہنچایا کریں، کیا پتہ کس کے کیا کام آ جائے، کس کی دل سے کیا دعا نکل آئے، اور شیئر ضرور کریے گا۔ سبسکرائب نئے جو دیکھنے والے ہیں، اگر بائی چانس بائی لک آپ تک یہ ویڈیو پہنچی ہے اور آپ نے دیکھ لیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی آگے کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔